الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. درود پڑھے بلند آواز. الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا. ایک بار پھر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اہالیان پانڈو کی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے یہ عظیم الشان اور خوبصورت ایمان افروز محفل یہاں سجائی ہے. جس محبت سے، جس خلوص سے، جس جوش اور جذبے سے انہوں نے اس کا انتظام اور انصرام کیا ہے اور یہاں آنے والوں کا استقبال کیا ہے، اس پر یہ سب قابل مبارکباد ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اس گاؤں کے اندر بڑے پرانے لوگ ہمارے والد گرامی نہیں بلکہ ہمارے دادا کے دیکھنے والے گزرے. حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ ارادت اور عقیدت رکھنے والے. میں ابھی آتے ہوئے راستے میں ذکر کر رہا تھا، ہزاری خان کس قدر محبت والا تھا. اور دیکھیے اللہ کے ولیوں کی نظر پڑتی ہے تو کیسی دنیا بدل جاتی ہے. دن اور رات عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا. ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے ساتھ اپنی قبر کا سامان لے کے گئے. کاش ہم لوگ بھی اپنے مرشد کے اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں اور اپنی قبروں کی تیاریاں کریں. ہمیں بھی ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے. حضور نے فرمایا یا تو قبر تمہارے لیے
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اب تمہارا کام ہے کہ اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بناتے ہو یہ جنت کا باغ بنا۔ نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، گناہوں سے بچیں، اس قسم کی محافل سجاتے رہیں، اس میں حصہ لیتے رہیں، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں۔ یہ سب چیزیں قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ یہ مہینہ چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ یوں تو پورے سال ان کی 11ویں شریف منائی جاتی رہتی ہے، لیکن یہ مہینہ چونکہ منسوب ہے ان کی طرف، اس لیے اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے حضور غوث پاک کی یاد میں آپ کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے۔ اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جو نیک کام کرتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ کس کس کے دل میں محبت ہوتی ہے؟ اس سے اولیاء کرام مراد۔ ایمان سے مراد عقیدہ صحیح ہو، حضور پر کامل یقین ہو، حضور کو آخری نبی مانتا ہو، اپنے نبی کا ادب اور احترام کرتا ہو، حضور کے تمام صحابہ کا، تمام اہل بیت اطہار کا، تمام اولیاء کا ادب اور احترام کرتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ جب ایمان کامل ہے پھر دوسرا مرتبہ ہے وعاملوا الصالحات، نیک کام کرے، نماز کبھی نہ چھوڑے، رمضان کے روزے نہ چھوڑے، جو چیزیں فرض ہیں، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، حج کرنا ہے، وہ ادا کرے، یہ تو فرض چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو نفل عبادتیں ہیں وہ بھی کرے، کوئی سنت بھی نہ چھوڑے، تو پھر ایسا شخص ولی کامل ہو جاتا ہے۔ اور جب ولی ہو جاتا ہے تو اس کی خوشخبری ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس آیت کے اندر کہ میں صرف انسان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہوں، انسان کا نام نہیں لیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف جو میرے فرشتے ہیں ان میں محبت پیدا کر دیتا ہوں اپنے ولی کی، یہ بھی نہیں فرمایا۔ مطلق رکھ کے یہ بتا دیا کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جنات ہوں، خواہ وہ فرشتے ہوں، حتیٰ کہ خواہ وہ جانور ہوں، خواہ وہ شجر و حجر ہوں، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ اس ولی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے رب کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی. کس طرح اطاعت کی؟ ہم سے تو فرض نماز ادا نہیں ہوتی، ہم سے فرض ادا نہیں ہوتی، اور انہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یعنی کیا مطلب؟ 40 سال تک سوئے نہیں. عشاء کے وضو کا مطلب یہی ہے نا، سو جائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کا مطلب یہ عشاء کی نماز پڑھ کر لگ گئے عبادت کے اندر. ساری رات کھڑے رہتے تھے اپنے نبی کی اطاعت کے اندر، جیسے حضور کھڑے رہتے تھے. پاؤں مبارک پر میرے آقا کی برہم آ جاتا تھا. حضور غوث پاک بھی اپنے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. ساری رات تلاوت قرآن میں گزار رہے ہیں، استغفار میں گزار رہے ہیں، درود شریف میں گزار رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے گزار رہے ہیں، عبادت میں گزار کے فجر کی نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے ہیں. اور جب اتنی عبادت کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی عطا کیا کہ جتنی اپنی مخلوق تھی اس کے دلوں میں غوث پاک کی محبت پیدا فرما. اب دیکھیے، ایک جانور بھی محبت کرتے تھے، جنات بھی محبت کرتے تھے. یہاں تو لوگ میرے پاس آتے ہیں، صاحب جنات کو قابو کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں، جنات قابو میں ہو جائے. بھائی قرآن میں اللہ نے بتا تو دیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بس ایمان اپنا صحیح رکھو، عقیدے صحیح رکھو، اور جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان کا عمل کر لو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ تعالیٰ خود جنوں کو تمہارا تابع کر دے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا غلام حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میری بیٹی کو جنہوں نے اغوا کر لیا، میری بیٹی کو جنہوں نے اغوا کر لیا. اس کا نام تھا فاطمہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ فلاں جنگل کے اندر جا کے، اور فلاں پہاڑی ہے، اتنی ساری پہاڑیاں ہوں گی، فلاں پہاڑی کے چوٹی کے اوپر جا کے بیٹھ جاؤ. اور ایک وظیفہ بتایا کہ یہ حصار اپنے ایسے باندھ لینا، حصار باندھ کے بیٹھ جانا. رات کو بڑے بڑے جن آئیں گے تمہارے پاس، ڈر مت جانا، خوف مت کھا لینا، کیونکہ میں نے تمہیں حصار بتایا اس حصار کے اندر کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے، کوئی جنات تمہیں نقصان نہیں پہنچا. بڑے استقامت کے ساتھ بیٹھے. اور جب رات ہو جائے گی آخری پہر، جنات آنا شروع ہوں گے. جب ان کا سردار آئے تو اس کو کہنا کہ میں عبد القادر جیلانی کا غلام، عبد القادر جیلانی کا غلام. اور پھر جو تمہاری بات کو بتا دینا کہ جنہوں نے اغوا کیا تمہاری بیٹی. وہ شخص گیا، حضور غوث پاک کے ارشاد کے مطابق وہ پہاڑی ڈھونڈ کر اس ٹیلے پر بیٹھ گیا. وہی جو حصار حضور غوث پاک نے بتایا تھا وہ حصار اس نے باندھا. حصار باندھنے کے بعد رات کو جناب ہیبت ناک صورتوں کے اندر جنہوں نے آنا شروع کیا. لیکن یہ تو حضور غوث پاک کا مرید تھا، اور اس کو یقین تھا کہ اب حضور غوث پاک نے جو عمل بتایا اس کی حفاظت کے اندر کوئی دنیا کی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. بڑے استقامت کے ساتھ بیٹھا. آخر میں جنوں کا سردار آیا، اور جب جنوں کا سردار آیا کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، کا غلام. بس یہ کہنا تھا کہ وہ جو سردار گھوڑے پہ آیا تھا، جنوں کا سردار، وہ جناب گھوڑے سے فوراً اتر گیا، ادب کیا اس نے. غوث پاک کا نام سنتے سامنے آ کے کہنے لگا بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے، تمہاری کیا آرزو ہے، کیا تمہاری مشکل ہے؟ ہم نے کہا مشکل ہے. غوث پاک نے کہا ہے کہ تمہارے جنوں میں سے کسی ایک جن نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے، اس کو بازیاب کرا.
اس نے فوراً اسی وقت حکم دیا اپنے جنوں کو، جاؤ ڈھونڈو کہاں کہاں، پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر، جنگلوں کے اندر، کہاں کہاں ہے ہمارے ساتھی جنات، ان سے دیکھو کہ کس کے پاس اس کی بیٹی۔ جنات دوڑ پڑے گا، پورے علاقوں میں پھیل گئے گا، حتیٰ کہ اس جن کو پکڑ کے لے آئے جس جن نے ان کی بیٹی فاطمہ کو اغوا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس جن نے، کہ سردار نے کہا تم نے اغوا کیا؟ ہاں صاحب میں نے اغوا کیا۔ کیوں اغوا کیا؟ بھائی مجھے پسند آ گئی تھی۔ عجیب بات ہے، سردار نے کہا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ بیٹی کس کی ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی مرید ہے یہ، اور اس کی بیٹی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ سردار کہہ رہا ہے اپنے جن کو کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید کی بیٹی تم نے اغوا کیا؟ پہلے تو بیٹی ان کی واپس کرو، بیٹی واپس کرائی، اور پھر کہا کہ تیری سزا یہ ہے کہ تیرا سر قلم کر دیا۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، اس کا سر قلم کروا دیا۔ اس نے کہا آئندہ میں تمام اپنے جنوں کو حکم دیتا ہوں حضور غوث پاک کا جہاں بھی نام آ جائے وہاں اپنے سر کو جھکا دینا، کوئی بے ادبی نہ کرنا، حضور غوث پاک۔ اب آپ بتائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنے نبی کا اتباع کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے مطابق ان کی محبت صرف انسانوں میں نہیں، جنوں کے دلوں کے اندر محبت عظمت ڈال دیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سایہ اور اثر اللہ حضور غوث پاک پہ بھی ڈال رہا ہے، ان کا بھی ذکر اللہ نے بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، ارے بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ کتنا اللہ نے اونچا ذکر کیا، واہ اتنا اونچا ذکر کیا، اتنا اونچا ذکر کیا کہ حضور غوث پاک بغداد کے منبر پر بیٹھ کے فرماتے ہیں قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی، میرا یہ قدم پوری دنیا میں جہاں جہاں اولیاء ہیں ان کے گردنوں پر یہ قدم ہے۔ کتنا اونچا مقام عطا کیا اللہ نے اتباع مصطفیٰ کے صدقے کے اندر، اور جہاں جہاں پوری دنیا کے اندر اولیاء کرام تھے حضور غوث پاک خطبہ دے رہے تھے بغداد کے منبر پر، یہ ارشاد فرما رہے تھے بغداد کے منبر پر، دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کرام تھے ان تک حضور غوث پاک کی آواز جب پہنچی ہے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، کہا غوث پاک آپ کا قدم مبارک ہماری گردن پر بھی ہمارے سر پر بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الفت واہ کیا غوث، واہ کیا غوث ہے مرتبہ اعلیٰ تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بڑے بڑے اونچے سر والے ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں جن کو اللہ نے ولایت میں بڑے مقام عطا کیے ہیں، لیکن غوث پاک ان اونچے سر والوں سے بھی قدم آپ کا اونچا ہو گیا۔ اللہ کیا کیا مقام اللہ نے عطا کیے ہیں غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا دیکھیے جن بھی جانتے تھے ان کا دف کرتے تھے، اور جنات تو
ایک مخلوق ہے اللہ کی، لیکن آپ دیکھیے جانوروں کو بھی اللہ نے معرفت دے دی تھی اپنے ولیوں کی، اپنے پیاروں کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید نام اس زمانے کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں حضور غوث پاک کے زمانے کے۔ حضور غوث پاک ان کی عیادت کو گئے۔ دیکھیے یہ سنت ہے عیادت کرنا، اپنا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو اس کی عیادت کرو، سنت، بہت ثواب کا۔ اب اتنے ولی ہو کر، اتنے ولیوں کے امام ہو کر حضور غوث پاک ایک عیادت کرنے کے لیے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ابو سعید کے گھر میں جب گئے، ان کی عیادت کی، انہوں نے کہا حضرت میں نے ایک تو کبوتری پالی ہوئی ہے اور ایک قمری پالی ہوئی، ایک کبوتری پالی ہوئی ہے اور ایک قمری پالی ہوئی۔ قمری کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، باغوں کے اندر سنا ہوگا آپ نے آواز، لیکن ایک تو اس کبوتری نے انڈے دینی چھوڑ دی، مہینوں میں انڈے نہیں دے رہے، جیسے لایا تھا کہ ویسے ہی ویسی نسل ہی نہیں بڑھ رہی۔ اور دوسرا یہ جو قمری ہے صبح ہی صبح بولا کرتی تھی، گھر کے اندر ایک چہک ہوتی تھی، اس کی آواز سے ایک رونق ہوتی تھی۔ اب تو یہ بالکل خاموش ہو گئی، اس کے منہ پہ تالے پڑ گئے، پتہ نہیں کیا بولتی نہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، اٹھ کر پہلے کبوتری کے پاس گئے، اور کبوتری سے فرمایا بھئی اپنی مالی کو کیوں نہیں تو نفع دیتی؟ انڈے دینے تو نے کیوں چھوڑ دیے؟ بچے دینے کیوں چھوڑ دیے؟ انڈے دیا تھا، یہ کہنا تھا، اس نے انڈے دینے شروع کر دیے۔ پھر آپ قمری کے پاس گئے، قمری سے کہا بھائی تو نے یہ جو تو بولتی ہے یہ اللہ کی تسبیح کرتی تھی، یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، یہ تو نے اللہ کی پاکی بیان کرنی کیوں چھوڑ دی ہے؟ پاکی بیان کیا کر، صبح ہی صبح اٹھ کے بولا کر۔ بس یہ کہنا تھا کہ قمری نے بولنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ پرند بھی جانتے تھے، وحوش و طیور بھی جانتے تھے کہ غوث پاک کو اللہ نے کیا مرتبہ اور کیا مقام عطا فرمایا، وہ بھی ان کا کہنا مان رہا، وہ بھی ان کی اطاعت کر رہا۔ ہائے ہائے کیا شان اللہ عطا کی تھی غوث پاک نے۔ اور یہ تو پھر بھی آپ اندازہ کریں کہ عقل، مطلب یہ کہ ان کو ہوش تو ہے نا، جانوروں کو اللہ نے ہوش تو دیا ہے نا، اور جناتوں کو عقل تو دی ہے نا، ان کو ہوش تو دیا ہے کم از کم۔ لیکن آپ حیران ہوں گے اللہ کی مخلوق میں وہ چیزیں جن کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر کوئی جان ہے، جن کے اندر کوئی عقل ہے، جن کے اندر کوئی ہوش و حواس ہے، اللہ نے ان کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت رکھ دی۔ ایک دن بغداد کے اندر سیلاب آ گیا، بہت بڑا سیلاب، اور فرات کی نہریں جب آسمان سے باتیں کرنے لگی اور بغداد کی طرف بڑھنے لگی کہ بڑی بڑی عمارتوں کو ختم کر دیا، پورے بغداد کو تہس نہس کر دے، لوگ ڈر گئے، لوگوں نے جناب بھاگنا شروع کر دیا۔ ہوتا تو یہی ہے نا، جہاں سے سیلاب آتا ادھر دوسرے ملک میں لوگ بھاگتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں، مال چھوڑ دیتے ہیں، کسی طرح ہم بچ جائیں، کسی طرح۔ لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، دریا فرات ادھر سے آ رہا ہے، سب ادھر بھاگ رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کو پتہ چلا، حضور غوث پاک نے دریا فرات کی طرف جانا شروع کر دیا۔ حضور لوگوں نے کہا حضرت یہاں سے تو پانی آ رہا ہے، یہاں سے سیلاب آ رہا ہے، سب کو بہتا ہوا سب کو جناب تباہ برباد کرتا ہوا، آپ ادھر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ چلتے چلے حضور غوث پاک دریا فرات کے کنارے پر پہنچ کر اپنا عصا گاڑ دیا وہاں، اور عصا گاڑ کا فرمایا الہا ہونا، الہا ہونا، بس اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ کہنا تھا، دریا فرات کی لہریں پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پتہ یہ چلا
کہ اللہ کا کہنا سچا ہے، میرے رب کا قول سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو سچے عقیدے رکھے، ایمان کامل ہو اور عمل صحیح ہو، وہ صحیح معنی میں اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور ولی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ آج ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہو گئے ہیں، جس کا نہ عقیدہ درست ہے، اگر عقیدہ بھی صحیح ہے تو عمل درست نہیں ہے، نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے، بیٹھ کے جناب گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں یہ سب سے بڑا پیر ہے، یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ ولایت کی نشانی قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے، اور ہم نے ولایت کی نشانی سمجھ لی گالیاں ہو، بکواس کر رہا ہو، وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ کتنے آستانے میں نے دیکھا خالی ہو گئے، ان کے آبا و اجداد کیسے کیسے بڑے ولی کامل گزرے، آج ان کی گدی پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے، نہ جن کے پاس علم ہے نہ جن کے پاس عمل ہے۔ آنے والے آ رہے ہیں، نہ ان کو وہ صحیح عقیدے بتاتے ہیں، ان کو نہ صحیح عمل کی تلقین کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکل ان کے جاننے والے سب گمراہ ہو رہے، سب گمراہ ہو رہے۔ کہتے تھے ہمارا پیری نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم کیوں نماز پڑھیں، جب ہمارا پیر روزے نہیں رکھتا تو ہم کیوں روزے رکھتے؟ حالانکہ ایک نماز بھی چھوڑنے پر جہنم میں 100 سال جلے گا۔ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا جو خود نماز پڑھتا ہو، جس کو خود نماز کی اہمیت کا پتہ ہو، جس نے حدیثیں پڑھی ہوں کہ میرے مصطفیٰ کتنے رحیم تھے، کتنے کریم تھے، رحمت للعالمین شفیق تھے، لیکن نماز پڑھنے والوں سے کتنے ناراض ہوتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا جب اذان ہو جائے مسجد نبوی کے اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں مدینے کے گلیوں میں چکر لگاؤں اور مسجد نبی کے برابر گلیوں میں پھر کر دیکھوں کہ اذان ہونے کے باوجود اب تک کون کون ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کے گھر کو جلا دوں گا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ نبی ہے جو رحمت للعالمین بن کر آئے، اور اتنے ناراض ہیں اپنے غلاموں سے جو نماز مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے۔ فرماتے جی چاہتا ہے اس کے گھروں کو میں جلا دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آگ میں وہ جلیں گے قیامت کے دن، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی، کہ جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی۔ لیکن نہیں، ہمیں نماز کا ہوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایسے جھوٹے پیروں کے پاس چلے گئے جو نماز کا بتا۔ ہمارے مرشد گرامی جس سے ہم اور آپ دامن سے وابستہ، یہاں جتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھی، ان کے باپ دادا حضرت شارف الدین سے بیعت تھے، کیا اللہ نے ان کو مقام عطا کیا، کیسے ولی کامل تھے۔ علم ظاہر میں بھی ان کا جواب نہیں تھا، علم باطن میں بھی ان کا جواب نہیں تھا۔ جب ایسا کامل مرشد مل جائے تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی انسان اپنے پیر کو چھوڑ کر تب کسی دوسرے پیر کو پکڑتا جب پیر ناقص ہو، پیر فیض نہیں پہنچا سکتا، پیر جاہل ہو، پیر بے عمل ہو، ایسے وہ پیر بنانے نہیں چاہیے۔ بنانے بھی لیا تو چھوڑ دو ایسے کو، وہ پیر نہیں، وہ پیڑ ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ ایک اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو۔ جب ہم دے ایسے ولی کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں جن کے شان یہ تھی، پوچھو اپنے بڑوں سے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ الور کی گلی سے جب گزر جاتے تھے تو ہندو بنیے اپنی دکانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیوں بند کر رہے ہو؟ کہتے تھے یہ عجیب آدمی ہے، جس پر نظر پڑتی ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان انور شریف، آستان انور شریف، حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب اعظم الخیر محمد زبیر صاحب۔ آج بھی الور کے اندر، آس پاس کے اندر پورا علاقہ میوات کا ہے۔ حضرت صاحب کا عرس ہوتا ہے 20-21 شوال کو، ہم حیدرآباد میں کرتے ہیں۔ وہاں حضرت صاحب کا عرس ہوتا ہے، ان کے بازار شریف پر الور شریف کے اندر حضرت شارف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، میرے دادا کا، ہمارے آپ کے دادا مرشد۔ میں ایک دفعہ حاضر ہوا، 50,000 کا مجمع تھا وہاں۔ دیکھیے اللہ اپنے محبوب کے نام کیسے چلاتا ہے، وہ کیسے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔
بھائی میں ان کا پوتا ہو کر 150 سال کے بعد جا رہا ہوں. اب وہاں جتنے مریدین تھے ان کی تو 3 نسلیں گزر گئیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو نیک عمل کرتے ہیں، جو کامل ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی محبت ہم خود بخود دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. نسل کی نسل چلی آ رہی ہے، نسل کی نسل چلی آ رہی ہے جن کے دلوں میں حضرت اشارہ الدین کی محبت موجود ہے، اور ان کے کہنے پر وہ چل رہے ہیں، ان کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، اپنے عقیدے بھی صحیح کر رہے ہیں، اپنے اعمال بھی صحیح کر رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں. اپنے ولیوں کے دامن سے وابستہ رہو، جو مرشدوں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخر میں بھی کامیاب ہو. یہ مرشد کا کام ہوتا ہے کہ وہ دین کا کام سنبھالے، لوگوں کو ہدایت کرے، تبلیغ کرے، اسلام کی بات کرے. جہاں جہاں دیکھے کہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے وہاں وہ جا کے اپنا پیغام پہنچا. الحمدللہ یہ آستانہ یہی کام کر رہا ہے. الحمدللہ جہاں ہم یہ روحانی تبلیغ کر رہے ہیں وہاں ملک کے اندر اگر کہیں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو الحمدللہ میدان عمل میں آ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کر دیا مبارک ثانی کیس کے اندر، قادیانی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، پورے پاکستان میں آگ لگ گئی. ہم نے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے جلسے جلوس نکالے، چونکہ میں سربراہ ہوں ملی یکجہتی کونسل کا، جس میں پاکستان کی تمام بڑی مذہبی جماعتیں شامل ہیں. اس کے تحت ہم نے بڑی بڑی کانفرنسیں بلائی، احتجاج کیے، جلسے کیے. آخرکار چیف جسٹس صاحب کو مجبور ہونا پڑا. فائق عیسیٰ صاحب جو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، کسی کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں، جس کو چاہا ڈانٹ دیا، جس کو چاہا نکال دیا، جس کو چاہا اس کی حکومت ختم کر دی، وہ بھی مجبور ہو گئے. انہوں نے بھی کہا کہ 7-8 علماء کو بلاؤ جو بتائیں میرے فیصلے کے اندر کمی کیا ہے، میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں اس غلطی کی اصلاح کروں گا. انہوں نے جو 7-8 آدمی بلائے، علماء بلائے، اس کے اندر سے اس فقیر کو بھی دعوت دی. ہم بھی پہنچے وہاں. پہنچنے کے بعد الحمدللہ ہم نے ان کے پورے جو فیصلہ تھا اس کو بتایا کہ آپ کے فیصلے کے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ خامیاں اس کے اندر. اور دیگر علماء موجود تھے کورٹ کے اندر، انہوں نے بھی نشاندہی کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بتانے پر انہوں نے اپنے فیصلے میں جتنے اعتراض والے پیراگراف تھے وہ سارے نکالنے کا اعلان کر دیا. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی کہہ دیا صاحب کہ بھائی تفصیلی فیصلہ میں جاری کروں گا بعد میں 3-4 دن کے بعد. اب وہ 3-4 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے. پھر لوگوں کو تشویش ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر کوئی یورپ کا دباؤ آ گیا ہو، پھر کوئی قادیانیوں کا دباؤ آ گیا ہو، اور پھر کوئی انشن فیصلہ کر دیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. چنانچہ ہم نے پھر الحمدللہ جلسے کرنے ختم نبوت کی شروع کر دیے. میں نے اسلام آباد کے اندر آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس بلائی جس میں بڑی بڑی پاکستان کی گدیوں کے سجادہ نشین بھی آئے، پارلیمنٹ کے تمام ممبران بھی آئے، تمام مذہبی جماعتیں جس مسلک کی بھی ہوں ان کے سب کے سربراہ بھی آئے. سب نے اعلان کیا قائد فائزہ صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کے تفصیلی فیصلے کا، آپ جلد اپنی فیصلہ سنائیں، اسلام کے مطابق سنائیں، قرآن و سنت کے مطابق سنائیں، اپنے آئین کے مطابق سنائیں، قادیانیوں کے حق میں نہ سنائیں. اگر آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو عاشقان مصطفیٰ تیار بیٹھے ہوئے گلی کوچوں میں نکلیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن اس قانون کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری اس کانفرنس کا بھی اثر ہوا. دیگر مسالک کے لوگوں نے، دیگر مذہبی تنظیموں نے، دینی تنظیموں نے، مسلک کی تنظیموں نے، مذہبی تنظیموں نے جناب بڑے بڑے پروگرام کیے، مظاہرے کیے. اللہ کا شکر ہے ان تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احتجاج کا قاضی عیسیٰ صاحب پر اثر ہوا. انہوں نے بھی 3 دن پہلے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے میں کیا ہے کہ میرا فروری کا جو فیصلہ تھا اور جولائی کا فیصلہ تھا وہ سارا فیصلہ میں کل عدم قرار دیتا ہوں. سارے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
یہ بہت بڑی فتح جو اللہ نے مسلمانوں کو عاشقان مصطفیٰ کو عطا فرمائی الحمدللہ، اور ختم نبوت کا پرچم بلند ہوا الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب تک ایک بھی عاشق مصطفیٰ اس پاکستان میں زندہ ہے، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ میرے مصطفیٰ کے ختم نبوت کے قانون کے اندر کوئی انگلی بھی اٹھا سکے انشاءاللہ۔